کہ اس جماعت کا مقصد کیا ہے. اکثر لوگ میسج کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے. صفائے صحابہ تو ہم نے سنا ہے، دفاع صحابہ ہم نے اس لیے بنائی ہے کہ جو بھی صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، اہل بیت کو نیچے کرتے ہیں یا اہل بیت کے بارے برا بھلا کہتے ہیں، ہمارا مقصد، ہمارا منشور صرف یہی ہے کہ ان کی آواز کو روکا جائے اور صحابہ کی عظمت کو بلند کیا جائے. صرف اس کے علاوہ ہمارا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے. نہ ہی ہم کسی کے خلاف بات کرتے ہیں، نہ ہی ہم کسی کے خلاف الٹا سیدھا ہمارا کوئی مقصد ہے. ہمارا مقصد صرف یہی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرنا اور دفاع صحابہ کی دفاع کرنا. اور ہمارے اس میں کوئی منشور نہیں ہے کہ کس لیے ہم نے فرقہ واریت کے لیے جماعت بنائی ہے. اکرم بھائی، جو یہ مذہبی جماعت ایسی ہے؟ جی، مذہبی جماعت تو مذہبی بھی ہے اور سیاسی بھی جماعتیں کافی بنی ہوئی ہیں. ہاں. تو کیا وجہ ہے کہ اقتدار میں کوئی اسلامی جماعت نہیں آ رہی؟ کلیم اللہ بھائی، اصل میں بات یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز جو ہے اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اتفاق. آپ کو پتا ہے کہ اگر ایک چیز ہے تو جلدی ٹوٹ جائے گی، اگر دو ہوگی تو اور مضبوط ہوگی، تین ہوگی تو اور مضبوط ہو جائے گی، اگر چار ہوگی تو اور مضبوط ہو جائے گی. ہم جتنے عظمت صحابہ اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف اس کی عظمت کے لیے اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ایک ساتھ ہو کر چلو اور سب اسی کے اندر ہے. ہماری اسلامی جماعتیں اس لیے پیچھے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتی ہیں. اگر وہ کوئی سب سے اصل جو میرے نزدیک ہے، جو میرے دفاعی صحابہ محمد کے نزدیک جو جماعت ہے، وہ سب سے صرف وہ تحریک لبیک ہے، جو عشق رسول کے اوپر اپنی جان بھی قربان کرتی ہے. میں بھی اس کو بہت لائک کرتا ہوں. تو میں اس لیے میں نے کہا کہ آج میں کلیم اللہ بھائی سے ملاقات بھی کرتا ہوں اور اس سے میں بات چیت بھی کرتا ہوں، اس کو ویلکم بھی کہتا ہوں کہ جو بھی آپ نے تحریک لبیک کے لیے آپ کام کرتے ہو، یہ بہت اچھا کام ہے. اور جتنی جماعتیں ہیں یہ صرف ان میں سے صرف تحریک لبیک ہے جو جان پر کھیل کے بھی جو ہے نا وہ ہمارے نبی کی جو گستاخ ہیں ان کے گریبان تک ہاتھ پہنچاتی ہیں، اور جو بھی ان نبی کے بارے میں الٹا سیدھا کہتے ہیں یا صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں، وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن وہ اس کی عظمت کے لیے اگلے کے گریبان کو ہاتھ ڈالتے ہیں. اور ان دشمنوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ نبی کا عشق کیا ہوتا ہے اور نبی کے جانے والے جو ہیں ان کے دل میں کتنی محبت ہوتی ہے. اور واحد ہم اس لیے اسلامی جتنی بھی جماعتیں ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں، میں ابھی نام لیتا ہوں، تو اس لیے پیچھے ہیں کہ ہم ایک مٹھ ہی نہیں، ایک مٹھ ہو جائے نا، ایک مٹھ. سب سے آپ کو پتہ ہے یہ جماعت اسلامی ہو گیا، تحریک لبیک ہو گیا، اور بھی اسلامی جماعتیں ہیں. مولانا فضل رحمان صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ہمارے قائد ہیں. اور دوسرے صحابہ جو ہے مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت تندرستی دے، ان کی جماعت ہے. لیکن سب سے زیادہ جماعتیں جو ہیں آپ کو پتہ وہ اسلامی، لیکن سب سے پیچھے بھی اسلامی جماعت. یہ لیکن جب یہ ہم سوچتے ہیں کہ ہماری اسلامی جماعتیں اتنی ہیں تو دل کو خوشی ہوتی ہے. جب یہ سوچتے ہیں کہ وہ سب سے پیچھے ہیں تو پھر بہت تکلیف ہوتی ہے کہ یہ نا یہ صحیح نہیں. ہم پیچھے اس لیے ہیں کہ ہم ایک ساتھ نہیں. میں پوری جماعت جتنی بھی ہے میں ان کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بس ایک ساتھ ہوں تو سب سے آگے ہیں. اگر جب ایک ساتھ نہیں ہے تو اگر 100 جماعتیں بھی ہوں تو یہ سب سے پیچھے رہیں گی. اور اسلام پہ مضبوط ہونا چاہیے. اسلام کا مطلب کیا ہے کہ ایک ساتھ ہونا، جس بات پہ ڈٹے رہو، اس پہ لگے رہو، پوری امت اس پہ چلے. جب اس کے اندر فرقہ واریت پھیلتی ہے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی. تو شیافت کے حوالے سے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ آج 5 اگست ہے، تو 5 اگست کو کال دی تھی اپنا اڈا پلاٹ جاتی عمرہ کے پاس گیا تھے علی گڈھا پوری صاحب نے کہ جی اچھا یہ تحریک انصاف والا کہ ہم نے پورا جام کر دینا، بند کر دینا. وہ بس اصل میں تحریک جو ہے نا تحریک انصاف والے، تو جو بھی عمران خان نے کیا، باقی تو جو بھی آتا ہے آپ کو پتہ ہے وہ صرف کھانے پینے کے لیے آتا ہے، وہ عوام کا خون چوستا ہے. عمران خان کو بھی ہم اس لیے لائک کرتے ہیں کہ اس نے
अक़वाम मुत्तहिदा में जाके हमारी नबी की बात की। बिल्कुल सही है। ये सुन के हमें बहुत खुशी होती है। जी। और कोई और भी उसने इस्लामी काम किए हैं, हमें ये नहीं कि हम चाहते हैं कि रोड बना दे, पुल बना दे, गाड़ियां चला दें, ये कर दें, हमें इनके साथ कोई तल्लक नहीं है, लेकिन हम उसको लाइक करते हैं जो हमारे नबी के साथ चलता है, जो हमारे नबी की जो है शान जो है उसके आगे बुलंद करता है, या आगे बोलने वाले हैं उनका गला दबाता है। लेकिन ये है कि सुना था आज टाल है, लेकिन सुना है कि पुलिस वालों ने औरतों के साथ भी ज्यादती की, उन्होंने उनको खींचा घसीटा, लेकिन वो हुकूमत का काम है, या तारीख जो है इंसाफ वाले जो है उन्होंने कॉल दी थी कि हमने ये करना है। लेकिन ये मैं उनको सिर्फ यही कहूंगा कि सब्र से काम लें, और सब्र में ही अल्लाह ताला ने सबका अजर रखा हुआ है। सब्र करेंगे तो इंशाल्लाह इनको भी अजर मिलेगा। सही। तो ये अक्सर कॉल देते हैं, लेकिन बाहर जब निकलते हैं तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में एहतजाज का हक है सबको, लेकिन जो एहतजाज ये करती है पीटीआई वाले, अक्सर इन्होंने एहतजाज किया फौज के खिलाफ। 9 मई को आप देख लें कि फौज के खिलाफ इन्होंने कितना जो घिनौना काम किया कि फौजी जो तनसीबात है उनको नुकसान पहुंचाया, और कोई मोल उठा के लेके जा रहा है, कोई क्या लेके जा रहा है, कोई क्या लेके जा रहा है। तो अभी भी इनके जो जितने भी कारकुनान या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है उनका सिर्फ यही होता है कि जी अपना फौज के खिलाफ होती है, या पाकिस्तान के खिलाफ जो भी वीडियो बनाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ हो या फौज के खिलाफ। तो इनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो हमारा अपना मुल्क है ना। नहीं कलीम मतलब भाई, मैं तो इस हक में नहीं हूं कि जो हमारी फौज के खिलाफ अगर मेरा बाप भी बोलता है तो मैं नहीं उसको मानता कि वो फौज के खिलाफ बोले। कि हम जो नींद सुकून की नींद सोते हैं ना, ये सिर्फ फौज की वजह से सोते हैं। उनका एहसान है। आप चीन के जंगलों में चले जाओ, पहाड़ों में चले जाओ, सारी फलस्तीन की हालत देख रहे हैं, फलस्तीन का हाल देख लें, उनके पास फौज नहीं है तो उनकी हालात देख लें। तो फौज के खिलाफ जो इन्होंने ये 9 मई को जो किया, मुझे बहुत तकलीफ हुई है। मैं उसकी ये तज़ियत करता हूँ कि इन्होंने जो किया है गलत किया है, और इनको जिन्होंने अगर ये किया है उनको ये सजा मिलनी चाहिए। और सबसे पहली बात ये है कि जो भी फौज के खिलाफ बोलता है तो मुझे बहुत, हमारी क्या पूरी जमात उम्मत मुस्लिमा को तकलीफ होती है कि आपको पता है कि दुनिया की हमारी वाहिद जो है ना ये पाक आर्मी है जो हर काम में चलती है। जैसे वो खाना काबा पे वो मसला हुआ तो हमारे जनरल मुशर्रफ ने कैसे जाके दफा किया, और पूरी दुनिया ने माना कि पाकिस्तान की फौज जो है वाकया फौज है। अगर फिर भी पाकिस्तान के अवाम अगर उसके खिलाफ बोलती है या उसके खिलाफ प्रोपोगंडा करती है, उनकी इमारतों को नुकसान पहुंचाती है, जब जैसे ये पुराने हमारे जो शोहदाएं उनके मुजस्मे लगे हुए हैं, चलो उनका हम देखते हैं तो हमारा ईमान ताजा होता है कि ये वो मर्द मुजाहिद का मुजस्मा लगा हुआ है कि जिसने हमारे पाकिस्तान की दिफा के लिए, हमारी माँ मट्टी के लिए जो उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। अगर हम उसी को नुकसान दें तो ये गलत बात है, ये तकलीफ देने वाली बात है। मैं तो कहता हूँ कि ये अगर ये क्या जमात ने की है तहरीक इंसाफ ने, तो ये बहुत गलत किया, इनको ये काम नहीं करना चाहिए। और जो फौज के खिलाफ बोलता है तो मैं उनको कहता हूँ कि उनको खुले कटहरे में लाके घसीटा जाए। हम उनको सिर्फ एक सवाल करें कि जब सुकून से सोते हैं तो किस वजह से सोते हैं? वो सिर्फ पाक फौज की वजह से सोते हैं। और मैं पाक फौज को दोनों हाथों से सलाम करता हूँ। अल्लाह ताला उनको सेहत दे जिनकी वजह से हम सलामत हैं। बाकी मुल्कों में जाके देखो कि वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो कैसे जलील हो रहे हैं। आप हमारा मुल्क फलस्तीन है, देखो कैसे जलील हो रहा है। मैं इनको यही कहूंगा जो फौज के खिलाफ वीडियो बनाता है या फौज के खिलाफ बकवास करता है, वो पहले अपने गिरेबान में झांके और देखे कि हम सुकून की नींद जो सोते हैं, कलीमुल्लाह भाई वो किस वजह से सोते हैं। उनसे एक ही सवाल पूछे कि आप सुकून की नींद सोते हैं, किस वजह से सोते हैं? अगर उसका दिमाग या अकल हुई तो उसको शऊर आ जाएगा कि कभी भी वो हमारी फौज के खिलाफ वो बात नहीं करेगा। तो देखा जाए तो तहरीक इंसाफ ने अपने किरदार में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे बहुत जुल्म ढाया है। यतीम खाने हमने देखा कि बड़ी लाशें, रमजान था, रोजे रख रहे हैं, सहरी कर रहे हैं या इफ्तारी कर रहे हैं, तो ऊपर से गोलियां, सीधी गोलियां चलाई गई हैं। तो आज जब इन पे हो रहा है तो आज इन्होंने ये रोना लगाया हुआ है कि जी हमारे साथ गलत हो रहा है। और वह जो जमात है तहरीक लब्बैक, इनके जो है बानी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब, ये अपने बेटों के साथ मतलब अपने खानदान के साथ खत्म नबूवत पे जब हमला हुआ था तो ये धरने में आए थे। और अभी इमरान खान को जब इन्होंने छुड़वाना है तहरीक इंसाफ ने, तो उनके बेटे ही पाकिस्तान में नहीं आ रहे। और बेटे वो उनकी जो है एक सिस्टर
ان کا ہم نے بیان سنا. وہ پہلے کہہ رہی تھی کہ ان کے پاکستان کے جو ہے NOC بنا ہوا ہے, تو ابھی وہ کہہ رہی ہے NOC نہیں مل رہا, ان کو گم ہو گیا ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ انہوں نے اپنے جو اقتدار تھا تو بڑا ظلم کیا. آج فواد چودھری بھی رو رہا ہے, آج شیخ رشید بھی رو رہا ہے, آج مطلب جتنے ان کے ہیں PTI کے رہنما وہ رو رہے ہیں جب بھی ان کو سزائیں ہو رہی ہیں. حالانکہ جو رضوی صاحب کو سزائیں ہوئی تھی وہ تو ختمے نے بہت پہ ہوئی تھی, جتنے پرچے ہوئے تھے جب سزائیں ہوئی تھی, اور ان کو جو سزائیں ہو رہی ہیں وہ ان کے لیڈر کے نام پہ ہو رہی ہیں. تو وہ سزائیں بہتر تھی, یہ سزائیں بہتر ہے؟ کلیم اللہ بھائی, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی اسلام کے نام پہ جماعت بنی نا, جس میں بھی ظلم تو ظلم ہی ہوتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ صرف مسلمانوں پہ شفقت کرو یا مسلمانوں پہ مہربانی کرو. اگر غیر مسلم بھی ہے, کلمہ نہیں بھی پڑھتا, نبی کو نہیں بھی مانتا, صحابہ کو نہیں بھی مانتا, دین کو نہیں بھی مانتا, قرآن کو نہیں بھی مانتا, کسی کو بھی نہیں مانتا, لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر وہ اسلام کے ساتھ کوئی اس کا جڑا ہوا نہیں ہے, اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو آپ اس کو گھسیٹو, اس کے گھر کو برباد کرو. یہ غلط بات ہے. لیکن جو ان لوگوں نے ظلم کیا تھا, میں نے اس ٹائم میں کراچی میں تھا, میں میڈیا میں سنتا تھا, میری جماعت بھی مجھے بتا رہی تھی کہ عورتوں کو انہوں نے گھسیٹا اور ان کو ڈنڈے مارے, اور بہت سارے لوگ بھی طریق لبیک کے جو شہید ہوئے انہوں نے ظلم کیا. لیکن میں ان کی جماعت کو بھی سلام کرتا ہوں کہ جو انہوں نے صبر کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو صبر کرتا ہے نا تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. اگر ایک آپ نے حدیث بھی سنی ہوگی, اگر میں نے کسی کو گالی دی, اگر اس نے میرے کو گالی دی, تو اللہ کہتا ہے کہ جاؤ تمہارا صاحب برابر ہو گیا. اس کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں جڑا ہوگا, کیونکہ ہم نے طریق لبیک نے صبر کیا, اور آپ نے شہداء کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا, ان کے بچوں کے خرچے اٹھائے, ان کے بچوں کو عیدیں پہنائی, ان کے بچوں کو کپڑے پہنائے, سب کچھ کیا. اس کا اجر صرف ان کو اللہ دے گا. لیکن جس نے ظلم کیا ہے, اس کا جو بدلہ ہے نا, یہ قیامت کے دن ہوگا کہ ظلم کیا ہوتا ہے. جب یہ سب نشے کے اقتدار کے نشے میں آ کے جو ہے نا یہ ظلم کرتے ہیں, لیکن ان کی جب آنکھیں بند ہو جائے گی نا کلیم اللہ بھائی, پھر پوچھا جائے گا, جب اللہ تعالیٰ قبر سے اٹھا کے پوچھے گا, بتا میں نے تجھے طاقت دی تھی, میں نے تجھے شعور دیا تھا, میں نے تجھے گاڑیاں دی تھی, میں نے تجھے گارڈ دیا تھا, میں نے تجھے سب کچھ دیا تھا, تو نے میرے بندوں پہ تو نے ایکشن لینا شروع کر دیا, اسلام کے نام پہ آ کے تو نے لوگوں کو دھوکے شروع کر دیے. لیکن یہ جب آنکھ بند ہوگی, جب دوبارہ مٹی سے اللہ اٹھائے گا نا, پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ بتا میں نے تجھے طاقت دی تھی, تو میرے بندوں پہ ظلم کر رہے. صبر, میں یہی کہتا ہوں کہ صبر کیا ہے, یہ بہت اچھا انہوں نے کیا کہ صبر کیا ہے. صبر والوں کے ساتھ میرا اللہ ہمیشہ کھڑا رہتا ہے, اور صبر کا جو پھل ہوتا ہے نا اللہ دنیا میں دیتا ہے.